عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق او تعینہ او او تعینہ بحث چل رہی تھی مستنلے کے حذف کی کہ مستنلے کو کیوں حذف کیا جاتا ہے، تو اس کا ایک نقطہ بیان کیا للاحتراز عن الحذف، ٹھیک ہے یا نہیں، او اختبار علم سمع او اختبار مقدار تنبہ سمع، ٹھیک ہے، او تعینہ یا مصنلے کو اس لیے حذف کیا جاتا ہے کہ دیکھو مصنلے کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ ذکر سے وہ متعین ہو جائے، لیکن بعض اوقات مصنلے خود بخود متعین ہوتا ہے، اور جو متعین اس کو متعین بنانے کی ضرورت ہے نہیں، جیسے خالق کل شیء، یہ خبر ہے، اور اس خبر کے لیے ہر کجا مصنلے بن سکتا ہے یا صرف خدا، تو خدا چونکہ اس مسند کے لیے متعین ہے تو اس کہنے کی ضرورت نہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ اپنی تعین میں ذکر کا محتاج نہیں ہے، جب نہیں ہے تو بس خبر پر اکتفا کرو، خالق او تعینہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے اوپر ایک اعتراض، حاصل اعتراض کا یہ کہ خالق کل شیء کے لیے ہر کجا مصنلے نہیں ہے بلکہ اللہ متعین ہے، تو جب اللہ متعین ہے ذہنوں میں پہلے سے، تو اگر اس کو ذکر کیا جائے تو عبث لازم ہے، کیا لازم ہے؟ گویا کہ یہاں مصنلے حذف ہوا احتراز عن، اور وہ نقطہ پہلے گزر چکا ہے، تو پھر او تعینہ کے ذکر کرنے کی ضرورت ہے، جو مصنلے خود بخود متعین ہو تو ظاہر ہے اس کے ذکر کرنے سے عبث لازم آتا ہے، تو اعتراض عن لبس کے لیے ہم نے ذکر نہیں کیا، تو تعینہ کا رجع ہوا اعتراض عن لبس کی طرف، اور اعتراض عن لبس کا نقطہ تو بیان ہوا تھا، تو پھر او تعینہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہتے ہیں وہ ظاہر یہ ہے کہ ذکر اعتراض عن لبس کا یغنی عن ذالک، وہ ہمیں بے پرواہ کرتے ہیں تعینہ نقطہ بیان کرنے سے، لیکن ذکرہ لامرین، اس کو ذکر کیا دو امر، ایک یہ کہ ٹھیک ہے تعینہ کا رجع ہوتا ہے احتراز عن، لیکن ہم اگر اس تعینہ کو ذکر نہ کرتے تو پھر خالق کل شیء یہ مثال بنتا کس کے لیے؟ حذف کے لیے، احتراز عن، اور یہ سوء ادب ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذکر کرنے میں عبث لازم آتا، اور اس سے بڑی بھی ادبی نہیں ہے، اس لیے ہم نے خالق کل شیء کو احتراز عن لبس کی مثال نہ بنائی بلکہ کس کے لیے مثال، ایک امر یہ ہے، لیکن ذکرہ تعینہ کو ذکر کیا لامرین، دو امروں سے، ایک یہ ہے کہ احتراز عن سوء الادب، ہم اپنے آپ کو بے ادبی سے بچاتے ہیں، فیما اس مثال میں ذکروا لہ جو ذکر کرتا ہے تعینہ کے لیے مثال، ہوا خالق لما یشاء فعال لما یرید، اس کا مصنلے کون ہے؟ آئی اللہ، تو اگر تعینہ کو اڑا دیا جائے تو پھر یہ مثال بنے گا احتراز عن، اس کا معنی کہ اللہ کی ذکر کرنے میں علیہ باللہ بس لازم آتا ہے، اور یہ بڑا بے ادبی کی بات، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ تعینہ مقصود نہیں ہے، یہ تمہید آئندہ کے لیے، تمہید آئندہ کے لیے، آئندہ یہ ہے کہ مصنلے کو اس لیے حذف کیا جاتا ہے کہ وہاں ادعا تعین کا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ادعا
تعین کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الامیر تو چاہیے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب امیر ہونے. ٹھیک ہے. اور امارت کے لیے صرف اجی صاحب متعین ہے یا ہر تبلیغی بن سکتا ہے؟ ہر تبلیغی بن سکتا ہے، وہ متعین نہیں ہے. لیکن ہم نے دعوت تعین کا کیا کہ اس کے سوا اور کوئی اہل ہی نہیں. تو چونکہ آئندہ میں ادعا تعین کا ہے اور ادعا تعین کا فرع ہے کس کا؟ تعین کا. اس لیے تعین کو بطور توسیع و تمہید کی ذکر کیا. الثانی دوسرا امر توسیع و تمہید ہے. یہ تعینہ لقولہ او ادعائہ التعین. وہاب الالوف، وہاب بخشنے والا ہے ہزاروں کا، یہ خبر ہے. مبتدا موصوف ہے. ای سلطان وہاب الالوف، تو سلطان ہی ہزاروں بخش سکتا ہے یا ہر امیر کر سکتا ہے؟ لیکن ہم نے دعوت کیا ہے تعین کا بادشاہ میں. اور نحو ذالک. اس کے علاوہ نکاح بھی ہے حذف مسئلے کے لیے. کذیق المقام عن اطالت الکلام بسبب زجر او صامت او فوات فرصت او محافظت علی وزن او سجع او قافیت وما اشبہ ذلک. بعض جگہ مصنع حذف ہوتا ہے کیونکہ مقام تنگ ہوتا ہے کلام طویل سے، اور مصنع کی ذکر سے کلام طویل بن جاتا ہے تو ہم حذف کرتا ہے. مقام کا تنگ ہونا طولی کلام سے. اور تنگ کیوں ہے؟ بسبب زجرنا، متکلم تھکا ہوا ہے، پریشان ہے. او سامتین، یا تھکا ہوا ہے. وہ فوات فرصتیں، یا اس کے پاس وقت نہیں ہے. او محافظت علی وزننا، یا ذکر کرنے سے وزن خراب ہوتا ہے، سجع و قافیہ خراب ہوتا ہے. وما اشبہ ذالک. یہ سب اسباب ہے کس کے لیے؟ حذف مسند. جس طرح دیکھو خواجہ صاحب کے ہاتھ میں یہ بندوق ہے، شکار کرتا ہے اور میں ساتھ چلتا ہوں. اب آگے میں نے ہرن دیکھی اور اس نے نہیں دیکھی تو میں غزال یہ نہیں کہتا حاضی غزال، کیونکہ حاضی پر تلفظ کرتے کرتے وہ بھاگ جائے گی. مقام تنگ ہے، وقت تنگ ہے. ذکر مصنع کی گنجائش ہے. جو مقصد ہے غزال اس کا نام لے لو. جیسا قول سیاد کا غزال، اے ہذا غزال. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا یہ کہ میرے اور خواجہ صاحب کے درمیان ایک راز ہے کہ زید آئے گا مشرف کی طرف سے، وہ $1 کروڑ تمہیں دے گا، 1 کروڑ مجھے دے گا. جب وہ دروازے سے آئے گا ہم دونوں اٹھ کے باہر چلے جائیں گے. یہ تو ہے. اب آپ لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں کہوں جانی زید ہوں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، اور ہم زید کو چھپانا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو کہا جا تشریف لے جاؤ. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہاں مصنع کا حذف کس لیے ہے؟ تاکہ مصنع کو مخاطب کے علاوہ سامعین سے چھپائے جائے. اچھا. وکل اخفا، مصنع چھپانا ہے عن غیر السامع من الحاضرین. بات سمجھ میں آئی؟ یا یہ اس مصنع کو میں حذف کرتا ہوں. کیوں؟ عام عادت و استعمال عرب کا یہ ہے کہ اس کو حذف کریں، تو میں اس عام عادت و استعمال کا اتباع کرتی ہوئی میں بھی حذف کرتا ہوں. وَكَاتِّبَاعِ الاستعمال، میں اتباع کرتا ہوں اس استعمال کا جو وارد ہے ترک مصنع پر، ترک مصنع پر. پھر وغیرہ تبلیغ میں کیا، جو ہمیشہ چرس بنگ پیتا تھا، نسوار کھاتا تھا. مجھے کسی نے کہا پھر وغیرہ تبلیغ پر گیا تو میں نے کہا رمیۃ من غیر رمی، یہ وہ تیر ہے جس کا تیر مارنے والا نہیں ہے. عرب کا یہ قانون ہے کہ جب نیا ابتدائی کام دیکھے تو کیا کہتے ہیں؟ رمیۃ، یہ تیر بغیر تیر انداز کے ہیں.
تو اصل میں یہ خبر ہے مبتدا موضوع ہاذی رمیۃ من غیر، لیکن چونکہ عادت اور استعمال حاضی کے حذف پر جاری تھا تو میں نے اس استعمالی جاری کا اتباع کرتی ہوئی میں نے بھی حذف کیا اور میں نے کہا رمیۃ من غیر. یہ کس کی مثال ہے؟ نئے اور جدید کام کا جو خلاف توقع ہو. رمیۃ من غیر رامن او ترک نظائرها، او یا یہ کہ میں اتباع اس استعمال کا کرتا ہوں جو وارد ہے، ترک مسئلے پر نہیں بلکہ اتباع اس استعمال کا کرتا ہوں جو وارد ہے علی ترک نظائرها. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان و رحیم اگر اللہ کی صفت ہو تو مجرور ہونا چاہیے، لیکن میں نے مرفوع پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں؟ یہ خبر ہے مبتدا موضوع کی ہوا الرحمن ہوا الرحیم، تاکہ جملے اسمیہ مدح بنے علی سبیل الاستمرار اللہ کے لیے. تو جہاں مدح مقصود ہو وہاں مصلح کو حذف کیا جاتا ہے، جس طرح رفع علی المدح بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ رفع ہے علی المدح. اس مرفوع علی المدح کی مبتدا حذف ہے یا ذکر ہے؟ حذف. هو الرحمن الرحیم. یا مثل الرفع علی الضم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ الرجیم مرفوع ہے بنا علی الضم، یعنی هو الرجیم. اب الرجیم جو مرفوع علی الضم ہے، اس کا مبتدا حذف ہے یا ذکر ہے؟ یا علی الترحم اعطی المسکین اعطی زیدن المسکین، تو المسکین تو صفت زید کا، زید منصوب ہے تو المسکین منصوب ہونا چاہیے، لیکن میں نے المسکین کو مرفوع علی الترحم کیا، یعنی ہوا المسکین، تاکہ اس کا مسکنت جملے اسمیہ سے مستمر ہو اور آپ مزید دے دیں. ٹھیک ہے. وَأَمَّا، ہاں اما کا معنی کیا؟ وَأَمَّا ذکرہ، ہر چیز ذکر ہے مصنع کا، ہر چیز. تو کہتے ہیں زیدن قائمون، یہاں زید ذکر ہوا، کیوں؟ ایک اس لیے کہ یہ مصنع ہے اور مصنع اصل ہے، اور اصل میں حکم ذکر کا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے ذکر کرنے سے معنی بھی نہیں، ماں تو دو علتی ہو گئی ذکر کے لیے، اس کا اصلی ہونا اور معنی نہ. وَأَمَّا ذِكْرُهُ، ارچی ذکر ہے مصنع کا. اچھا جی. فَلِكَوْنِهِ، اس لیے کہ یہ ذکر اصل ہے ایک، وَلَا مُقْتَضِيًا لِلْعُدُولِ عَنْهُ، اور علت نہیں ہے کہ ہم منہ موڑے اس ذکر سے، ایک نقطہ. دوسرا اویل احتیاط، یا ذکر مصنع کا احتیاطاً. کیوں؟ وجہ کہ عند الذکر ذات مصنع پر دال لفظ ہے، اور عند الحذف مصنع پر دال کون ہے؟ عقل ہے، اور مخاطبین کے عقل پر اعتماد نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو میں حذف کی وجہ ذکر کروں گا، لفظ پر اعتماد کروں گا. لضعف التاویل، کمزور ہوتا ہے اعتماد متکلم کا علی القرینہ، قرینہ عقلی پر، او التنبیہ علی غباوت السامع، یا میں مصنع کو ذکر کرتا ہوں، دنیا کو بتاتا ہوں کہ میرا مخاطب غبی ہے، یہ محذوف کو نہیں جانتا جب تک اس کے سامنے مصنع مذکور نہ ہو. اور زیادت الایضاح و تقریر، یا زیادت وضاحت کے لیے ذکر ہوگا اور تاکید حکم کے لیے ہوگا. وعلیہ، زیادت ایضاح کے لیے اللہ کا ارشاد ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو اولئک ثانی مبتدا ہے، المفلحون خبر ہے. اس مبتدا ثانی کا ذکر زیادت ایضاح کے لیے ہے، ورنہ نفس ذکر مصنع کا تو اولئک علی ھدی من ربہم میں ہے یا نہیں؟ اور اظہار تعظیم ہی، یا مصنع کا ذکر اس لیے ہے کہ وہاں مقصد اظہار اس کی تعظیم کا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام دلالت کرتا ہے تعظیم پر. امیر المومنین حاضر، تو امیر المومنین کا نام عظمت والا نام ہے.
ذکر اس لیے ہے تاکہ اس کی عظمت ظاہر ہو، اور اہانتی ہی یا توہین کے لیے السارق اللئیم حاضر، ایک آدمی نے قراقری ٹوپی پہنی تھی اور عینک لگائے تھے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، شیروانی پہنی ہوئی ہے، آپ کہیں گے کون سا ریون کا بزرگ آیا؟ میں نے کہا کہ السارق اللئیم حاضر، تو السارق موصوف، اللئیم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، حاضر اس کے لیے خبر، مبتدا کا ذکر کس لیے ہے؟ اظہار کہ اس کے ٹوپی کو نہ دیکھو، اس کے عمل کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ او تبرک بذکری ہی، یا مصلح کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی ذکر سے ہم تبرک حاصل کریں، جس طرح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائل هذا القول، النبی مبتدا، قائل هذا القول جس کے لیے خبر ہے، یہاں النبی ذکر کرنے کی نقطہ کیا ہے؟ تبرک بھی اسوی ہی او استلزازی ہی، یا متکلم مصنف کا ذکر کرتا ہے اس لیے کہ مصنف کا معشوق ہے، اس کی ذکرنے سے لذت حاصل کرتا ہے، جس طرح الحبیب حاضر، الحبیب مبتدا، حاضر اس کے لیے خبر ہے، یہاں حبیب چونکہ اس کا نام لینا کیا ہے؟ لذیذ ہے، تو اس نے مصنف کا ذکر کیا استلزاز کی، او بسط الکلام، یا مصنف کی ذکر کا نقطہ یہ ہے کلام کو طول دینا مقصود ہے، اور کلام کو طول دینا کہاں مقصود ہے؟ حیث الاصغاء مطلوب ہو، جہاں سامع کا سننا مطلوب ہو، سامع متکلم کا محبوب ہے، اب متکلم چاہتا ہے کہ یہ محبوب دیر تک میری بات سنے، تو وہ کلام کو طول دیتا ہے، اور طول ذکر مصنف سے ہے یا حذف سے؟ ذکر سے، اے فی مقام، اس جگہ میں یکون اصغاء السامع کہ سننا سامع کا مطلوب متکلم کو لعظمتی ہی، کیونکہ سامع بعظمت ہے، و شرفی ہی، اور انتہائی اشرف ہے، ولہذا یہی وجہ ہے کہ حبیب کا سننا محبوب ہے تو یطال الکلام، کلام کو طول دیا جاتا ہے، مع الاحبہ، محبوبوں کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا حکایت عن موسیٰ علیہ السلام، یا عصایا اتوکل علیہا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو اتنا کبھی عصایا، لیکن اس نے عصا سے پہلے یہ ذکر کیا کیونکہ متکلم موسیٰ ہے اور سامع اللہ ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا محبوب تھا، تو موسیٰ علیہ السلام چاہتا تھا کہ میں دیر تک تقریر کروں، کلام کو طول دوں، اور اللہ سنتا رہے، اور اس شرف سے میں مستفید ہوں، اس لیے ہی عصایا، بلکہ آگے فرمایا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی، اور آگے اجمال فرمایا ولی فیہا معارب اخری، اجمالا تاکہ خدا پوچھے وہ معارب اخری کیا ہے کہ میں اور تقریر کروں۔ وقد یکون ذکر للتحویل، اور کبھی مصنف کا ذکر ہوتا ہے ہیبت ڈالنے کے لیے، ہیبت ڈالنے کے لیے۔ حضرت صاحب ملتان سے آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین حاضرون، اب اگر یہ اپنا نام خواجہ ظاہر کرے تو ہم کہے کوئی للو پنجو ہے، ایک طرف بیٹھ جائے گا، لیکن جب اس نے کہا امیر المومنین حاضرون، گھر کا جو بادشاہ ہے وہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اویت تعجب، اویت، اور کبھی ذکر ہوتا ہے اس کے لیے اظہاری اویل اشہاد فی قضیت، یا اس لیے مصنف ذکر کیا جاتا ہے کہ مصنف مذکور کو گواہ بنایا جائے ایک فیصلہ میں، میرا اور خواجہ صاحب کا ایک فیصلہ ہوا، میں نے اس کو کہا کہ تبلیغی حاضرون، تو حاضرون خبر ہے تبلیغی مبتدا ہے، میں مبتدا کو ذکر کرتا ہوں تاکہ وہ اس قضیے کا گواہ بنے۔ اب تسجیل علی السامع، یا مصنف کا ذکر ہوتا ہے تاکہ سامع پر حکم کو مضبوط کرے، حکم کو مضبوط۔ میں نے آپ کو کہا کہ پانی لاؤ زید کے سامنے، تو کے سامنے یہ خبر ہے، زید جو ہے یہ مبتدا ہے، میں نے اس لیے زید کا ذکر کیا تاکہ پانی لانا آپ پر مستحکم بنا لوں، حتی لا یکون له سبیل الی الانکار، تاکہ کل آپ یہ نہ کہ تم نے مجھ سے پانی نہیں مانگا تھا۔ وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ، وَأَمَّا،
اللہ یہ قسم فن ثالث نہیں ہے، اس کی تلخیص ختم کر، انشاءاللہ شرح اس میں آ جائے گی. چند ورق ہے.